اجتہاد و تقلید۔ اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید ہے۔ بس مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے جس کا انکار کفر ہے۔ البتہ متعین 4 ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور تقلید کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ پورے دین پر پورے قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر اتنا نالج اور کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس لیے قرآن کے ماہر لوگاں، قرآن کے ایکسپرٹ لوگاں، تجربہ کار لوگاں، ان کے اوپر، ان کے علم پر اگر ہمیں بھروسہ کر کو ان کو اگر ہم فالو کریں گے، ان کے مسائل کو ہم فالو کر کے، تو پھر ہمیں پورے دین پر، پورے قرآن پر ہمیں عمل کر سکتے ہیں۔ خود سے اگر قرآن پر چلنا، عمل کرنا چاہیں گے تو مشکل ہو جاتا۔ اگر ہر ایک آدمی خود سے ہمیں اپنا علاج میں کر لے تو مطلب تو نہیں ہوتا۔ تو علاج کرنے کے لیے بھی آدمی کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ماہر ہونا ہو۔ تو ایسا قرآن حدیث پر چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی قرآن کے ماہر کا آدمی کا اگر ہم دامن، اس کا ہاتھ پکڑ لے کر ہم چلیں گے پھر ہمیں بھی پورے قرآن پر، پورے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کے، قرآن سے، حدیث سے مسائل نکالنا یہ کام ہوتا ہے قرآن کے ماہر لوگوں کا۔ قرآن میں اس پر غور کر کے اس سے مسائل نکالتے ہیں، تو ان کو قرآن سے مسائل نکالنے والوں کو مجتہد بولتے ہیں، قرآن حدیث سے مسائل نکالنے والوں کو۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجتہد کی ہمیں تقلید کرنا، مجتہد آدمی، قرآن حدیث سے مسائل نکالنے والے آدمی کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ ان کو فقہا، ائمہ، امام بولتے ہیں ان کو۔ تو بڑے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ ان 4 میں سے میں کسی کو فالو کر لیں راستہ جنت تک جاتا ہے، پورے دن پر عمل ہو سکتا ہے۔ ہم خود سے قرآن پر عمل کرنا چاہیں گے مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ حق اہل سنت والجماعت کے مذاہب 4 حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 مسلک بھی ایک ہی قرآن دین کے، اسلام کے یہ 4 شعبے ہیں۔ ان میں سے میں کسی ایک کو فالو کر لیں گے، ہمیں صحیح راستے پر اور صحیح دین پر چل سکتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر ہمیں میرے خود میں چلتا ہوں ہو سکتا نہیں۔ اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے اس زمانے میں 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ ان 4 میں سے میں کسی ایک کو فالو کرنا واجب ہے، ورنہ پھر میرا وہی دیکھ لیتا ہوں، میں وہی پڑھتا ہوں یا پھر میرے حساب سے میں قرآن کو چلتا ہوں، وہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ ہم اور ہمارے سارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگاں پورے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے فالوور لوگ ہیں، تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اعتقادی و اجتہادی اختلاف، اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحمت ہے، جبکہ مجتہدین کا اجتہادی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اور مقلدین اور مجتہدین دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ مگر درست اجتہاد پر 2 اجر ہیں اور غلط اجتہاد پر 1 اجر، بشرطے کہ اجتہاد کنندہ میں اجتہاد کرنے کی اہلیت ہو۔ عقائد میں اختلاف نہیں کر سکتے۔ عقائد مطلب اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، ان میں ہمیں اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن جو مسائل ہیں اس میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ مسائل میں حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کے ذریعے سے مسئلہ نکالنا ہے، تو یہ اس میں مسئلہ نکالنے میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ان کا ایک مسئلہ، ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، آیت ایک ہی چاہے، لیکن مسئلہ نکالنے میں ان کی ایک سوچ، ان کا ایک علم کا ایک پاور، ان کی ایک علم کی ایک طاقت ہو سکتی ہے، ان کا ایک علم گہرا۔ امام مالک کی ایک طاقت، ان کا ایک رائے ہو سکتی ہے۔ ایسا عمل میں اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب کسی بھی چیز سے، کسی حدیث سے، آیت سے مسئلہ نکالنے کے وقت میں اگر ان سے غلطی ہو گئی تو اسے سنگل اجر ملتا، صحیح مسئلہ نکل گیا اس سے تو پھر ان کو ڈبل اجر ملے گا۔
لیکن قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے بھی مسئلہ نکالنے کی طاقت ہونا، تب جا کر وہ سب ثواب ڈبل ملنے کا چیزیں ہے سب، ورنہ پھر آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کی تو پھر نکالنا نہیں۔ اس لیے ہمیں عام لوگوں میں کیا کرنا ہے، جو لوگ قرآن حدیث سے مسئلے نکال دیے ہمیں ان کو فالو کر لیں گے تو ٹھیک ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے بولتا ہوں آپ کو، دیکھو بھینس کھلگا یہ حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ اب بعض لوگ نہیں کھاتے وہ اپنی جگہ میں چھوڑ دو، لیکن حلال تو ہے۔ اب ذرا غور کرو یہ حلال ہے بول کر کہاں ہے؟ بھینس کھلگا حلال ہے بول کر کہاں ہے؟ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی حلال ہے یہ، ٹھیک؟ قرآن میں حدیث میں نبی بات نہیں بول رہا ہوں، پہلے سے سنتے سے سمجھتے سے باتیں صحیح ہے، لیکن ذرا نبی انداز سے بولتا ہوں اسے۔ قرآن میں گائے حلال ہے بول کر پورا سورت ہے، گائے کے بارے میں سورت ہے، سورۃ البقرہ بول کر، عربی میں گائے کو بقرۃ بولتے، تو سورۃ البقرہ گائے کے نام سے سورت ہے۔ اچھا، اب معلوم ہو گیا کیا بول کر، عربی میں گائے کو بقرہ بولتے بول کر، بقرۃ، اس کا اصل بقرعید بولنے کا، گائے کی عید، جانور ذبح کرنے کی عید بول کر۔ اس سے معلوم کیا ہو گیا، گائے حلال بول کر۔ اچھا، عربی میں گائے کو بقرۃ بولتے۔ اچھا، بھینس کو کیا بولتے عربی میں؟ جاموس بولتے۔ اب بہت پورے قرآن میں اب تک قرآن پڑھتے سنتے آ رہی ہیں اور کب تک پڑھتے رہیں گے، تو قرآن میں جاموس کا لفظ ورڈ نہیں ہے، حدیث میں بھی جاموس کا ورڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں اسے حلال سمجھتے ہیں۔ بھینس کو اور کھلگے کو ہم کھاتے بھی ہیں، نہیں کھاتے تو اپنی جگہ پر، لیکن حلال تو ہے، وہ بھینس بھی حلال ہے، کھلگا بھی حلال ہے اپنی جگہ پر۔ اب یہ کہاں حلال ہے؟ قرآن حدیث میں نہیں ہے، بھینس کا لفظ بھی نہیں ہے، کھلگے کا لفظ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کھاتے تو ہیں اسے۔ اب یہ کیسے معلوم ہمارے کھانا حلال ہے بول کر؟ اب ہمارے کو ضرورت ہے، ہمیں تو کھا رہی، کیسا کھا رہی، کون بولے حلال بول کر؟ تو امام ابو حنیفہ ایسا چلیں، کسی بھی مسئلے میں ہمیں اگر قرآن کے ایکسپرٹ لوگوں کو اگر ہم فالو کریں گے تو پھر یہ کئی کو کھا رہی، کیا حساب سے کھا رہی کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا۔ پھر ہمارے خود سے اگر ہمیں سوچ لے کو یہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، اگر ہمیں اپنے حساب سے چلتے رہیں گے تو پھر ہمیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خالی خان کو دیکھیے، خالی خان میں نہیں ہے، دیکھو بھینس بھی نہیں ہے، کھلگا کو نہیں ہے، نہیں کھانا حرام ہے، قرآن میں ہے تو بول کر بولیں گے، تو قرآن میں دیکھے نہیں ملا بول کر بول لے تو پھر حرام ہے، کیسا گزرتے ہیں؟ تو قرآن کے ماہر لوگ دیکھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چار لوگوں میں سے کسی ایک کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں انہوں فتویٰ دے دی ہے بھائی بھینس اور کھلگا کھا سکتے بول کر۔ لوگ ان پر سوال کھڑا کرے، لوگ ان سے پوچھے کیسا کھا سکتے، قرآن حدیث میں نہیں تو بھائی کھلگا کھاؤ بھینس کھاؤ بول کر، تو انہوں سمجھائے بھائی اور کرو ذرا، دیکھو گائے کیا کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے، گائے کو کتنے پواں ہے، گائے کو کتنے دم ہے، کتنے سنگا ہے، اس کا زبان کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ کچھ اب اس کا بھی دیکھو، بھینس کا دیکھو، کھلگے کا دیکھو، یہ کچھ سیم ہے، تو پھر جب وہ حلال ہے تو پھر یہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو اس کو رکھ کے کیا کریں نو، وہ حلال ہے تو اسے رکھ کو، وہ اصل ہے، اسے رکھ کو کیا کرے، سیم ایسے چیز کو دوسری چیز کو کیا کرے، یہ بھی حلال ہونے کا فتویٰ دے دیے، تو وہ اصل ہے۔ یہ اصول بولتے نہیں، اصول کو رکھ کو مسئلے نکالتے، تو اسے بولتے اجتہاد کرنا، مسئلے نکالنا قرآن حدیث سے، سمجھ آ گیا؟ تو اسے بولتے تقلید۔ اب انہوں قرآن حدیث سے مسئلے نکال دی، ہمیں ایسا نکال نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنا کیپیسٹی، ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا، قرآن حدیث سے ایسا ایک مثال دیا میں، ایسے بہت سارے مسائل ہیں، انہوں قرآن حدیث کو رکھ کر قرآن حدیث سے انہوں مسئلے نکالے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن حدیث سے اسے مسئلے نکال نہیں سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، قرآن حدیث سے جو لوگ قرآن کے ماہر لوگ جو مسئلے نکالے نہیں، کیا ہمیں ان کو فالو کرنا، ہمیں ان کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں پورے قرآن پر پورے دن پر ہمیں چل سکتے ہیں۔ ایسے اور بہت ساری چیزیں مسائل ہیں۔ دیکھو آگے اصول اربع، ہمارا جو بھی مسئلہ نکلتا نہیں، وہ مسئلہ نکلتا سو کیسا، مسئلہ چار چیزوں سے نکلتا، یا تو مسئلہ قرآن سے نکل جاتا، نہیں تو پھر حدیث سے نکل جاتا، یا پھر پورا امت کا اجماع، پورے صحابہ ایک بات پر جمع ہو گئے، پورے فقہا ایک بات پر جمع ہو گئے، تو اس سے مسئلہ نکل سکتا۔ چوتھا ہے قیاس کرنا، ڈیپینڈ کرنا،
وہ جب حلال ہے تو اصول کو رکھ کر، قرآن حدیث کے اصول رکھ کر، وہ جب حلال ہے تو دیکھو یہ بھی حلال ہو سکتا ہے، صحیح اصول رکھ کر، صحیح مسئلے کو رکھ کر ایسا اس سے مسئلے نکالتے ہیں۔ تو مسئلہ بنتا سو کیسا؟ 4 چیزوں سے مسئلہ بنتا، یا تو قرآن سے مسئلہ بن جاتا، یا پھر حدیث سے، یا پھر اجماع، صحابہ مل کر پورے ایک بات پر ان کا رائے جمع ہو گئی تو اس سے مسئلہ بن جاتا۔ چوتھا ہے قیاس کرنا، ڈیپینڈ کرنا، تو ان 4 چیزوں سے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب ان اصول اربع سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ اب یہ قرآن، حدیث، اجماع، صحابہ کا پورا اجماع اور قیاس، ڈیپینڈ کرنا، یہ چاروں کو تو ملا کو جو مسئلہ نکالتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ فقہ بولتے ہیں، فقہ۔ اب اس کا انکار، جس کا انکار حدیث کے انکار کی طرح دین میں تحریف کا بہت بڑا سبب ہے۔ اب ہمیں فقہ کو انکار کر دیں گے تو پھر ہمیں دین پر نہیں چل سکتے، حدیث کو انکار کر سکا ہو جاتا، پھر دین میں ہمیں بدل نہیں سکا ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں ان 4 چیزوں کو ماننا چاہیے، قرآن کو ہی ماننا، نبی کی سنت اور حدیث کو ماننا، صحابہ کے اجماع کو ماننا، اور قیاس، ڈیپینڈ کرنے کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ یہ 4 چیزوں کو مانیں گے تو پھر پورا دین پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور ہمیں ہمارے سامنے پورے مسائل آ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں پورے دن پر ہمیں چل نہیں سکتے ہیں۔ بس اتنی بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، ہمیں قرآن کے ہمیں ایکسپرٹ نہیں ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو لوگ قرآن حدیث کے اندر اتر کر انہوں قرآن حدیث سے معنی مطلب سے، قرآن کی آیتوں سے انہوں مسئلہ نکالے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک بات ہے، اسے بولتے ہیں مقلد، ہمیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ کس سے فالو کرتے ہیں؟ ہمیں نمازوں میں، اب دوسرے مسائل میں ہمیں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ 4 اماموں میں سے کسی بھی فالو کرو اچھی بات ہے، لیکن بغیر کسی فالو کرے کہ میں خود چلتا ہوں قرآن حدیث کو، میں نقلے کو پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیپیسٹی اور پاور نہیں ہے، ہمیں اس پر ہوتا نہیں، ہمیں چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے مسائل میں ہمیں کسی کو فالو کر کے ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔